بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، عربی گرامر کے سبق کے ساتھ میں ہوں محمد اقبال۔ آج ہم جملے کا تجزیہ پڑھنے جا رہے ہیں، سینٹینس انالیسس۔ پہلے ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ جملے کا تجزیہ، سینٹینس انالیسس۔ مبتدا خبر کی پہچان اور ان کی اعرابی حالت۔ محمد گھر میں ہے، محمد فی البیت، محمد مبتدا، فی حرف جر، البیت اسم مجرور، جار اور مجرور مل کر شبہ جملہ بنے اور شبہ جملہ سے خبر بن گئی۔ سورج اور چاند آسمان میں ہے، الشمس والقمر فی السماء، الشمس مبتدا، واو زبر وا حرف عطف، القمر مبتدا جو کہ معطوف علی الشمس، الشمس سے جڑا ہوا، فی حرف جر، السماء اسم مجرور، یہ جار اور مجرور مل کر شبہ جملہ بنے اور شبہ جملہ سے خبر بن گئی۔ اب اتنا سے پڑھنے کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو جملے کا تجزیہ یہ جو کہا گیا ہے، اصل میں یہاں پر نیچے جو بیان کی گئی ہے وہ جملے کی ترکیب ہے۔ عربی گرامر میں دو فنون ہوتے ہیں، جن میں سے ایک صرف ہوتا ہے اور دوسرا نحو ہوتا ہے۔ صرف گردانوں کے گرد گھومتا ہے اور نحو یہ الفاظ کی جملے کی ساخت کے گرد گھومتا ہے، یعنی ایک جملہ کیسے بنتا ہے، اس میں جو پارٹس آف سپیچ ہیں ان کی ترتیب کیسی ہونی چاہیے اور کیسے ایک جملہ کچھ الفاظ سے مل کر ایک بامعنی جملہ بنتا ہے۔ یعنی نحو میں الفاظ کی ترتیب اور جملے کی ترکیب یہ اہم موضوع ہوتے ہیں۔ مبتدا خبر کی پہچان اور ان کی اعرابی حالت، ہم اس سے پہلے بھی اس سے متعلق پڑھتے آئے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے اس موضوع کو کئی جگہ پر پھیلایا گیا ہے، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے آپ کی آسانی کی خاطر۔ یہاں پر ایک جملہ ہے، محمد گھر میں ہے، اس کو عربی میں لکھا جائے گا محمد فی البیت۔ تو یہاں پر جو پہلا لفظ محمد ہے وہ مبتدا ہے، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ فی حرف جار ہے اور البیت مجرور ہے، جار اور مجرور مل کر شبہ جملہ بنے اور شبہ جملہ یہ خبر کی ایک قسم ہے، آپ نے پڑھا ہے، شبہ جملہ خبر بن گیا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ یہ ترکیب ہے اس کی اور اس سے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ عربی گرامر کے دو اہم جو فنون ہیں ان میں نحو کا یہی مقصد ہے کہ الفاظ کی ترکیب، جملے کی ترکیب سمجھ میں آ جائے۔ سورج اور چاند آسمان میں ہے، الشمس والقمر فی السماء، الشمس مبتدا ہے، واو حرف عطف ہے، القمر یہ بھی مبتدا ہے جو کہ الشمس لفظ پر معطوف ہے۔ معطوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الشمس اور القمر یہ حرف عطف سے جڑے ہوئے ہیں۔ القمر بھی مبتدا ہے، فی حرف جار ہے، السماء اس میں مجرور ہے، جار اور مجرور مل کر شبہ جملہ بنے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، اور شبہ جملہ سے یہ خبر بن گئی ہے، اور مبتدا اور خبر مل کر یہ ایک پورا جملہ بن گیا ہے جو کہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ شروع میں ایک اسم آ رہا ہے، الشمس۔ یاد رکھیں عربی میں اسم ناؤن اپنی عام حالت نیچرل فارم میں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اسم الگ ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، کسی جملے میں شامل نہیں ہوتا،
اس کی الگ سے اسٹڈی کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اس کے آخری حرف پر اب تک جو ہم نے آپ کو رفع کی حالت بتائی ہے اس کے لحاظ سے اس کے آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے دو پیش کی صورت میں یا پیش ہوتا ہے، جیسے حامد اور آمنۃ۔ حرف جار کے بعد ہمیشہ ایک اسم آتا ہے اور وہ اسم ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ حرف جار 5-6 آپ نے پڑھے ہیں، اس کے علاوہ بھی حروف جار ہیں جیسے با، تا، کاف، لام، واو، من، مدخلا، من، عن، فی، الی، علی وغیرہ۔ عربی میں تقریباً تمام مذکر میسکولن ناموں کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، مثلا حامد، لیکن مؤنث ناموں کے آخر میں صرف ضمہ ہوتا ہے جیسے آمنۃ۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ غیر منصرف جو اسماء ہیں ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی، تو آمنۃ بھی غیر منصرف ایک اسم ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔